ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو اپنے حال پر رہنے دے۔ الحمدللہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مہینے کے اندر خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک بات سمجھنی ہے اس روایت کے متعلق۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کے لیے ایک حکم بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی جو آدمی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بغل کے بال، زیر ناف بال نہ کاٹا کرے۔ جب وہ قربانی دے دیں تو اس کے بعد اپنے ناخن وہ کاٹ سکتا ہے، اپنے بغل کے بالوں کی صفائی کر سکتا ہے، زیر ناف بالوں کی صفائی کر سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس آدمی کے لیے مستحب یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن نہ کاٹے، بغل کے بالوں کی صفائی نہ کرے اور زیر ناف بالوں کی صفائی نہ کیا کرے۔ یہاں پر دو باتیں سمجھیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے سے منع کیوں کیا؟ زیر ناف بال اور بغل کے بالوں کی صفائی کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حجاج کرام سے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ اس لیے کہ حجاج کرام جب احرام باندھ لیتے ہیں تو حجاج کرام پر واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کے کاٹنے سے وہ بچا کرے۔ جب تک کہ حج کے پورے ارکان پورے نہیں ہوتے تو قربانی جب وہ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ناخن کاٹنے کی انہیں اجازت ہے، لیکن قربانی سے پہلے وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اپنے بالوں کی صفائی نہیں کر سکتے۔ تو حاجیوں پر جب واجب ہے، وہ لوگ جب رک رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس طرح کہا کہ آپ بھی ناخن نہ کاٹا کریں، آپ بھی زیر ناف بال بغل کے بالوں کی صفائی نہ کیا کریں، تاکہ حاجیوں کی مشابہت اختیار ہو جائے اور جب آپ قربانی دے دیا کریں تو آپ صفائی کر سکتے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔
دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ ناخن تو نہیں کاٹیں گے، صفائی نہیں کریں گے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیر ناف بال اور بغل کے بالوں کی صفائی کیے ہوئے بہت دن ہو گئے ہوتے ہیں۔ اب ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، 40 دن ان کے ہو گئے ہیں صفائی کر کے، اب وہ قربانی دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ اپنے بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ایسے ہی وہ قربانی دینے تک انتظار کر کے قربانی دینے کے بعد صفائی کریں گے؟ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 40 دن اگر ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کی پہلے صفائی کر لیا کریں، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے صاف نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے، یہ حکم تو استحبابی حکم ہے۔ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ 40 دن سے زیادہ اگر کوئی آدمی بغل کے بال یا زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے اگر 40 دن ہو گئے ہیں تو ایسے وقت میں وہ سب سے پہلے اپنے بالوں کی وہ صفائی کر لیا کرے۔ اگر یہ صفائی کر لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان باتوں کا خاص کر خیال رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔